ہمارے لیے ایک الادین کا چراغ ہے وہ موبائل. ساری دنیا سمٹ کر اس الادین کے چراغ میں آ گئی ہے. آج جو ہم اس ایج میں ہیں کہ ہماری ووٹنگ بیہیویئر ڈیسائیڈ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کی تھرو. دیر آر پولیٹیکل کمپینز, دیر آر نیو الگورتھمس. اس میں ایک سائیکو انالیسس ہو رہی ہے ووٹرس کی پروفائلنگ ہو رہی ہے. تو پہلے ہم اسٹیٹ سے لڑ رہے تھے, آج کا اسٹیٹ جو ہے ٹیکنالوجی ہے. واٹ وی ایٹ, ہو وی میٹ, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کس سے ملنا ہے, کیا ہمیں رویے اختیار کرنا ہے, کیا ہمارے رجحانات ہوں گے, کیا سوچ ہوگی, ہماری ہر آسپیکٹ جو ہے ٹیکنالوجی ڈیسائیڈ کر رہی ہے. تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس نے کب کہاں سے سوال کیا. تو بارڈر لیس ڈیموکریسی کریٹ کرتی ہے اس ٹیکنالوجی میں, جہاں پر کئی سوال یہ موقع بھی دیتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ ٹیکنالوجی نے کافی امپاور. تو مجھے ایز اے مسلم کو کیسے بہیو کرنا, دے آر ٹرائنگ ٹو پٹ اسٹیریوٹائپیکل کانٹینٹ سو دیٹ آئی شوڈ بہیو ان اے ٹیپیکل ویز. کہ ایک مسلم کو کانٹینٹ کون سا پسند ہے, ایک سینسیشنل کانٹینٹ پسند ہے. یہ بات سچ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اپولیٹیکل نہیں ہے, اٹ از پولیٹیکل. اور میں یہ کہوں کہ اٹ از ہائپر پولیٹیکل. ناظرین السلام علیکم. اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا ہوسٹ عبدالقادر پھر ایک بار ایک اہم موضوع اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر افروز عالم موجود ہے. پروفیسر افروز سر, آپ کا گفتگو میں خیر مقدم ہے. شکریہ. گفتگو شروع کرنے سے پہلے پروفیسر صاحب کا مختصر تعارف کرنا چاہوں گا. آپ ایک پولیٹیکل انالیسسٹ ہیں. آپ کرنٹلی مانو میں پولیٹیکل سائنس کے ایچ او ڈی ہیں. پروفیسر, اگر ہم ٹیکنالوجی کو غور کر کے دیکھیں اور خاص طور میں پینڈیمک کے بعد پوسٹ پینڈیمک ورلڈ میں ہر زندگی کے شعبے پہ اس نے اثر کی ہے, پولیٹکس میں اور پولیٹیکل سائنس میں اس کا کیا اثر رہا ہے پچھلے 2 سال میں خاص طور پہ؟ دیکھیے, ہم اس چیز پہ نظر ڈالتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا بدل رہی ہے, اور اس دنیا کو بدلنے میں جو سب سے اہم ذمہ داری نبھایا ہے وہ ٹیکنالوجی نے نبھایا ہے. ابھی آپ سوچیے کہ آج سے 20ویں صدی کی دنیا کو سوچیے اور 21ویں صدی کو آج کے بارے میں سوچیے, تو ہر چیز ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور دنیا جو ہے ایک کہہ دیں کہ ہمارے لیے ایک الادین کا چراغ ہے وہ موبائل. ساری دنیا سمٹ کر اس الادین کے چراغ میں آ گئی ہے. اور جس طرح سے پوری دنیا ٹیکنالوجی سے جڑتی جا رہی ہے, میں اس کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو آبادی ہے وہ قریب 7.8-7.9 بلین کی ہے. اس 7.8 اور 7.9 بلین میں آلموسٹ 5.3 بلین جو ہے وہ موبائل یوزرس ہیں. تو 62% جو پوری دنیا کی آبادی ہے وہ موبائل میں آ گئی ہے, موبائل یوزرس ہیں. اور اتنے میں ہی نہیں, اس صرف موبائل یوزرس ہیں, اس میں آلموسٹ میں جہاں تک ایک اندازہ لگاؤں 58% لوگ انٹرنیٹ یوزرس ہیں. اینڈ ان دیٹ انٹرنیٹ یوزرس میں آپ یہ سوچیں کہ زیادہ تر لوگ 90% آف ٹائم لوگوں کا سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے. تو سوشل میڈیا جیسے آپ دیکھیں فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, واٹس ایپ ہے, IMO ہے, لاٹ آف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں جہاں پر لوگ اپنی بات رکھ رہے ہیں. دیر آر اوپینینس, دیر آر کاؤنٹر اوپینینس, دیر آر پروپیگنڈاز, دیر آر فیکٹس. تو ساری چیزیں اس سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. پہلے ہی ہم یہ سنتے تھے کہ ہماری جو اکنامک بیہیویئر تھی کہ ہم کون سا کپڑا خریدنا چاہتے ہیں, کون سا شوز لینا چاہتے ہیں, کس شہر میں جانا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی ٹیکنالوجی ڈیسائیڈ کر رہی تھی اور سوشل میڈیا ڈیسائیڈ کر رہی تھی. آج جو ہم اس ایج میں ہیں کہ ہماری ووٹنگ بیہیویئر ڈیسائیڈ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کی تھرو. دیر آر پولیٹیکل کمپینز, دیر آر نیو الگورتھمس. اس میں ایک سائیکو انالیسس ہو رہی ہے ووٹرس کی پروفائلنگ ہو رہی ہے, اینڈ یو آر ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو میکسیمم نمبر آف پیپل. ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ابھی آپ حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ ڈونالڈ ٹرمپ چناؤ ہار گئے اور ان کی ٹویٹر فالوورز قریب آلموسٹ 60 ملین کے قریب, یعنی 6 کروڑ پیپل.
انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں ان کی جو الیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو ان کے جو سپورٹرز تھے وہ کیپٹل ہل پہ آ جاتے ہیں. یعنی کہ ایک مائکرو سیکنڈ میں there is a huge mobilization of people on the designated areas called upon by Donald Trump. ایک ریلی کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کی مہینوں تیاری کرنی پڑتی تھی ایک سیاسی جماعت کے لیے, اور آج ایک مائکرو سیکنڈ میں پولیٹیکل موبلائزیشن ہو جا رہا ہے صرف ایک ٹویٹ کے ذریعے. تو ٹیکنالوجی نے ہمارے سیاسی حالات بھی بدلے ہیں, سیاسی رویے کو بھی بدلا, اور سیاسی اداروں کی نوعیت بدل دی ہے. تو ٹیکنالوجی کا ایک کافی گہرا اثر ہے. پہلے ایک زمانے میں ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی, اس میں کہا جاتا کہ ایک انسان کو یا ایک شہری کے پاس کتنا حق ہونا چاہیے اس کی زندگی کا, اس کے حقوق کا, اس کی آزادی کا, اس کی ملکیت کا, رائٹ ٹو لائف, لبرٹی اینڈ پراپرٹی. اسٹیٹ کو کتنا دخل دے رہا ہے. تو پہلے ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اسٹیٹ دخل کر رہی ہے, ہماری آزادی لے رہی ہے, نئے نئے قانون بنا کر کے, پالیسیز بنا کر کے, ہمارے حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہے نئے نئے قانون کے ذریعے. تو پہلے ہم اسٹیٹ سے لڑ رہے تھے. آج کا اسٹیٹ جو ہے ٹیکنالوجی ہے. Our life is being controlled by the technology. What we eat, who we meet, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کس سے ملنا ہے, کیا ہمیں رویے اختیار کرنا ہے, کیا ہمارے رجحانات ہوں گے, کیا سوچ ہوگی, ہماری ہر آسپیکٹ جو ہے ٹیکنالوجی ڈیسائیڈ کر رہی ہے. So it means that the technology is a new state. It has become a very important phenomena. افروز سر, اگر ہم ٹیکنالوجی کو, جیسے آپ نے کہا پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ جس حساب سے دنیا چل رہی تھی, ڈیموکریسی لے کر ملک اپنے دے ویر رولنگ دیئر کنٹریز, تو یہ ڈیموکریٹک سینیریو میں جو صرف ایک طرفہ ہوا کرتا تھا کہ لیڈرز جو ہے عوام کے ساتھ, جیسا آپ نے کہا, ان پر انفلوئنس کرتے تھے, ابھی ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ عوام بھی لیڈرز پر انفلوئنس کر رہی ہے. اور اگر اس کو ہم تھوڑا اور باریکی سے کھول کر دیکھیں تو ایک طرف یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی اوپینین ایکسپریس کرنے کا موقع ملا ہے, اور بہت سارے اوپینینس آ رہے ہیں, بہت سارے اچھے اوپینینس آ رہے ہیں, اور بہت ساری جگہ پہ ایسا ہو رہا ہے جیسا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا پولیٹیکل لیڈرز اینی مور, کہ وہ لوگ جو ہے ڈیوائڈ کرنا نہیں کر رہے, بلکہ خود عوام اپنے آپ میں ڈیوائڈ ہو رہی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں نا, کیا امپیکٹ ہوتا ہے ایک سوسائٹی پہ اس کا؟ جو ورلڈ وائڈ ویب کا جو ایک آرگومنٹ ہے کارل مارکس کا ہے, دونوں ایک انقلابی سوچ ہے, وہ دنیا کو بدلنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بدلنے کا جو رخ تھا وہ کس رخ میں ہوگا, یہ ایک سوال تھا. جب آیا تھا ٹیکنالوجی تو کہا گیا یہ امپاور کرے گا, عوام کو با اختیار بنائے گا, اور اس میں یہ ہوا کہ عوام کی جو پوٹینشیلز ہیں اس کو اور نکھارے گا, اس کی کیپیسٹیز کو امپروو کرے گا, اس کی قوت کو اور بڑھائے گا, اس کو اور پروڈکٹیو بنائے گا, اس کے لیے اور نئے طریقے کے مواقع دے گا, اور اس تکنیک کے ذریعے عوام جو ہے سرکاروں کو ذمہ دار بنا پائے گی, اکاؤنٹیبل بنا پائے گی, تاکہ ایک ایسا اسپیس ہے جو ورچوئل اسپیس جس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے. یہ عوام پہ کہیں بھی دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا انسان لاگ ان کرے گا, ایک ورچوئل اسپیس پہ جائے گا اور ایک سوال دے گا کہ بھائی سرکار نے یہ قانون بنایا تو کیوں بنایا. یہ موقع لوگوں تک نہیں تھا, وہ چینل آف کمیونیکیشن نہیں تھا. کہیں کسی نے ایک سوال اٹھائی تو علاقے میں, اس گھر میں, اس انسان تک محدود ہو جاتا. آج جو ہے ایک جغرافی لیس اسپیس کریٹ کے جو ورچوئل اسپیس ہے اس میں دیر از نو باؤنڈری. تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس نے کب کہاں سے سوال کیا. تو بارڈر لیس ڈیموکریسی کریٹ کرتی ہے اس ٹیکنالوجی میں, جہاں پر کئی سوال یہ موقع بھی دیتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ ٹیکنالوجی نے کافی امپاور کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لوگوں کو معذور بھی کر دیا. جو میرا اپنا نظریہ ہے کہ اب سوچیے کہ ہم اپنی آزادی کو کسی ٹیک جائنٹس کے حوالے کر رہے ہیں, کیونکہ کوئی تو ہے جو اس ٹیکنالوجی کو, اس سوشل اسپیسز کو کنٹرول کر رہا ہے. کون سی انفارمیشن مارکیٹ میں آنی ہے, گوگل پہ کون سی انفارمیشن رہے گی, آپ جب سرچ کریں گے تو آپ کے کون سی آپ کو آئٹمس ملیں گے, کس کا کانٹینٹ ملے گا, دیٹ گوگلز الگوریدم ول ڈیسائیڈ. ناؤ تو ایک میٹا ڈیٹا کے ایج میں ہم ہیں, جہاں پر آپ کی ایک ایک سوچ, آپ کی ایک ایک ذہنیت, آپ کے ایک ایک نظریے کا کوڈنگ ہو رہی ہے. یور اوپینین, یور ہیبٹس آر بینگ پروسیسڈ اینڈ اسٹورڈ ان اے ڈیٹا, اینالائزڈ, اینڈ دیٹ از بینگ یوزڈ
to influence your behavior. تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اسی ٹیکنالوجی نے آپ کو معذور بھی کرتے. اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں جن کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, فیک نیوز, پروپیگنڈاز, ٹرولز کا آ گیا, بوٹس کا آنا, ناؤ دے آر flooding the virtual space with lot of information. اب وہ کون سا انفارمیشن سچ ہے؟ اگر ہم نے کوئی اپنا ذہن بنایا, کوئی ہم نے نظریہ قائم کیا کسی آئٹم کو پڑھ کر کے, واٹس ایپ پہ ہمارے پاس آتے ہیں نا, آپ جانتے ہیں آج کل تو واٹس ایپ یونیورسٹی کا کانٹینٹ ہے, تو کانٹینٹ ہمیں مل رہا, اور اس ایک وہی انٹرنیٹ کا استعمال کر کے, سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہمیں وہ غصہ دلا دیتے ہیں, ہمیں وہ خوش کر دیتے ہیں, ہمیں وہ بے چین کر دیتے ہیں. تو میری احساسات بھی ان کے کنٹرول میں آ گئی. سو ناؤ دے آر کنٹرولنگ مائی ہیبٹس, مائنڈس, ایٹیٹیوڈ, orientations, belief and behavior. So I am also, ہم نے جس آزادی کو اپنے لیے چاہا تھا کہ اس کا استعمال کر کے ہم اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں, وہی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہمارے رویے کو, سوچ کو, ذہنیت کو کنٹرول کیا جائے, اور اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ ہم اسے لا کورٹ میں سوٹ کر سکیں. اسی بات سے اگلا سوال افروز سر اپنا یہ ہے کہ آپ نے اچھی بات کہی کہ جو اے آئی ہے خاص طور پہ, اگر میں لیٹس سے فار ایگزامپل فارمرز کے پرو ہوتا ہوں اور میں ان کے حق میں ہوتا ہوں, اور میں اس حساب کا اگر سرچ کرتا ہوں یوٹیوب پر, تو اب مجھے اسی قسم کا کانٹینٹ ڈیلیور کیا جائے گا جو کہ میرے جو ایگزسٹنگ بلیوز ہے اس کو ری انفورس کیا جائے گا. اور ایک جگہ یہ ہے کہ اگر میں اس کے اگینسٹ ہوں اور میں وہی سرچ کرتا ہوں کہ واٹ آر دا آرگیومنٹس اگینسٹ دا فارمرز پروٹیسٹ, فار دیٹ میٹر اینی پروٹیسٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ, اگر میں وہ سرچ کرتا ہوں تو پھر اسی حساب کا کانٹینٹ مجھے ڈیلیور ہوتا جائے گا, جس سے جو میرے پری ایگزسٹنگ بلیوز ہے وہ پھر سے ری انفورس ہوں گے. یہ کانٹیکسٹ کے اندر گورنمنٹ کے کون سے ایسے ای گورننس رولس ہونے چاہیے یا ریگولیشنس ہونا چاہیے؟ کیا گورنمنٹ از دا کریکٹ باڈی ٹو ڈو دیٹ؟ اف یس دین واٹ شوڈ بی دا ریگولیشنس, اور اف ناٹ گورنمنٹ ہو شوڈ بی دیر ٹو گائیڈ پیپل اکارڈنگلی؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی نے ایک نئے طریقے کی انارکی کریٹ کی ہے, اور جو ڈیجیٹل انارکی ہے جہاں پر کوئی کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اور یہ بات سچ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ اپولیٹیکل نہیں ہے, اٹ از پولیٹیکل, اور میں یہ کہوں کہ اٹ از ہائپر پولیٹیکل, کیونکہ آج کے دور میں زیادہ تر چیزیں ٹیکنالوجی کے سہارے ہو رہی ہیں. کیونکہ ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے کہ قریب 1.02 پیپل, کروڑ پیپل, مطلب کہ انفیکٹ کلوز ٹو بلین, دے آر یوزنگ انٹرنیٹ, اور اس میں ہمارا اکثریت کا تعداد جو ہے ہماری انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ جا رہی ہے. تو ہمارے بیہیویئر کو کوئی نہ کوئی تو ریگولیٹ کر رہا ہے. وی آر انڈر سرویلنس, somebody is controlling my behavior, somebody is controlling my attitude, and I think I am independent. کیونکہ مجھے دکھتا نہیں ہے کہ وہ کنٹرول کر کون رہا ہے, کیونکہ اس کی شکل نہیں دکھ رہی ہے. تو ایک انویزیبل کنٹرول میکنزم ہے, اور ہم شہری سے ایک سسپیکٹ بنتے جا رہے ہیں, سندگدھ, یہ کرمنل ہو سکتا ہے, کہ دیٹ آلویز یو آر انڈر اسکینر اینڈ سرویلنس. انڈاؤٹیڈلی اسی طریقے سے ہمارے بیہیویئرس کی پروفائلنگ ہو رہی ہے. جیسے آپ نے کہا ایک بہت ہی انلیگل ایکٹ ہے سائیکوگرافک انالیسس, جو ابھی تک لیگلائز نہیں ہے, کہ کمپنیز آپ کے ڈیٹا خرید رہی. ہم آج انسان نہیں بچے. ایک زمانہ تھا جس پہ ڈیبیٹ ہو رہا تھا کہ آر وی اے ہیومن بینگ, اب ہم ڈیٹا بن گئے, وی آر جسٹ اے ڈیٹا فار somebody. تو کچھ روگ فورسز ہیں, جو کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو take away my privileges as human beings. They are trying to inject their kind of behavior. تو ہماری ایک صرف they are not influencing me merely as a consumer. They are influencing me as a citizen as well. تو مجھے ایز اے مسلم کو کیسے بہیو کرنا, they are trying to put stereotypical content so that I should behave in a typical ways. کہ ایک مسلم کو کانٹینٹ کون سا پسند ہے, ایک سینسیشنل کانٹینٹ پسند ہے, اس طرح کے کانٹینٹ بڑھیں گے. تو یو آر ناؤ کمرشلائزڈ. اور جب آپ کوئی چیز, ایک زمانے میں یہ کہا تھا کہ اف یو آر ریسیونگ سم تھنگ فری آف کاسٹ, دین یو آر اے پروڈکٹ. جی
تو آپ کے اوپر ایک خود سوچیے کہ گورنمنٹ کو اس پہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لاٹس آف اسکیمس آر ہیپننگ. تو دیر آر ڈیجیٹل ہیکنگ, ان ایتھیکل ہیکنگس آر دیئر. دیر آر ان فیکٹ virtual abuses using social کہ آپ کے abuse ہیں. You are no more a private individuals. Your privacy is being infringed from every corner of side. You are not secure in your life because you may be easily targeted, کیونکہ آپ کی ایک biometric data جو کلیکٹ کیا جا رہا ہے using different technological means, اس کی پروگرامنگ کر کے ڈرون میں ہم فٹ کر دیتے ہیں, and they will exactly hit the target. So the digital technology is all about precision. What a huge army cannot do, a drone will do. Because they are now fixed with a biometric data which will exactly locate where you are. So your location is unimportant. Your location is unimportant. Your geography is unimportant. Your belief is unimportant with technology. They can exactly intrude your behavior. تو ایسے situations میں are we protected? تو idea یہ ہے کہ we are still not able to understand what is the problem and what is the problem in future. ہم جس طرح کا سماج بنا رہے ہیں, we are exactly in bitter conflict with the technology. تو technology at the moment is winning the race. We are the losers. They are now deciding our life. So the point is that will there be a time when we as a citizen and we as a government be able to evolve a mechanism to hold the technology accountable? At the moment I am not able to see any hope. کیونکہ ہمارے پاس جو لا میکرس ہیں, who are those lawmakers? Who are those in policy making? Are they so visionary? Are they able to calculate what is in store in future? From where the dangers are coming? You think that the danger is coming from the fellow citizens or the fellow communities? No. State identity is at stake. Will democracy survive or not? Will state survive or not? These institutions are going to be dictated like anything, and they will never know, because we are going with over digitalization, over automations, without holding the tech giants accountable. We don't have a law to control them. Even if we have some laws, but those laws are not efficient enough to control the rogue elements. For example, let me tell you, we have an Information Technology Act which came into 2000. But the world in 2000 and the world in 2021 is huge different. We are still not able to make certain changes which are needed. There are no Consumer Behaviours Protection Act. So those Consumer Behavior Protection Acts are there in India. But now that the entire trade and commerce is now in digital space, we are making payments on digital space. We are entering into agreement with the fellow parties. We are tendering. E-tendering is there. True. We are hiring people on internet. We are, in fact, entire lifestyle is reduced. We are now that there is a huge market available virtual space. We are no longer interested coming out of our home. Amazon is there. Flipkart is there. True. So we, for our convenience, we have surrendered our liberty. ٹریڈ آف ہوا ہے وہاں پہ, کچھ نہ کچھ دیا ہے تو کچھ نہ کچھ ملا ہے. So the point is there are tech giants who are making our life easy, but at the cost of making our life easy, what they are taking up, you are not aware. پروفیسر صاحب, آپ نے کریٹیکل تھنکنگ کی بات کی ہے, اور اس کا جو آؤٹ کم ہونا چاہیے وہ یہ ہے صرف کہ گورنمنٹ ایک اکاؤنٹیبل بنے اور ایک ٹرانسپیرنٹ باڈی بنے تاکہ سوسائٹی کو برابر رول کر سکے. اگر اس کانٹیکسٹ میں ہم یہ دیکھیں کہ جب آدھار کارڈ بھی ریسنٹلی ووٹر آئی ڈی سے آپ کے لنک کرنے کی بات چلی ہے, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا ووٹرز کے اوپر؟ دیکھیے, یہ جو ابھی لیٹسٹ لا جو پاس کیا ہے گورنمنٹ نے, ایسا نہیں کہ کوئی نئی چیز انہوں نے کر دی ہے. یاد کیجئے 2015 میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آلریڈی جو فارمز ایشو کیا تھا اس میں آدھار کارڈ کا کالم تھا. آپ کو آدھار کارڈ کا کالم تو آلموسٹ 30 کروڑ ووٹرس کا آلریڈی انہوں نے لنک کر دیا ہے ووٹر لسٹ, ووٹر آئی ڈی کے ساتھ آدھار کارڈ تو آلریڈی کر چکے. اور پھر سم اسپریٹڈ پیپل وینٹ ٹو سپریم کورٹ, اور اس میں اسٹے ہو گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں, ابھی جو ہے اس میں والنٹری ہونا چاہیے, ابھی اسٹے لگاتے ہیں. لیکن 2018 کا ایک بات یاد کیجئے کہ جب ایک ہنگامہ بچا آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے الیکشن میں, جب کہا گیا کہ 55 لاکھ ووٹرس نیمز آر اومیٹڈ فرام دی ووٹر لسٹ.
کیونکہ آدھار کارڈ یا تو ان کے پاس آدھار کارڈ نہیں تھا یا اس کی وجہ سے, تو آدھار کارڈ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو ووٹر لسٹ سے ڈیلیٹ کر دیا گیا. تو ہمارے پاس ایک چانسز یہ ہیں کہ دو چیزیں ہیں ووٹر لسٹ کی, کیا یہ والنٹری ہے یا مینڈیٹری ہے. سرکار کے منتری کہتے ہیں کہ والنٹری ہے, اور جو ایکٹ پڑھی ہے تو اس کو ایکٹ پڑھنے کے بعد تو لگتا تو ہے, لیکن اس کے سبسیکوینٹ کوالیفائرز پڑھیے جو کوالیفائڈ سینٹینسز ہیں کہ آپ کو ایک سفیشینٹ کاز دینا پڑے گا. واٹ از دیٹ سفیشینٹ کاز کہ آپ کے پاس نہیں, یہ کون طے کرے گا؟ گورنمنٹ طے کرے گی سفیشینٹ کاز میں. تو اس میں نہیں, بایو میٹرک ڈیٹا ہوتا ہے آپ کے آدھار کارڈ میں, جو 12 ڈیجٹ نمبر ہیں اس میں آپ کے بایو میٹرک ڈیٹا ہے, اور بایو میٹرک ڈیٹا کتنا سیف اور سیکیور ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ بھی مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ آندھرا پردیش میں بایو میٹرک ڈیٹا کو لیک کر دیا گیا تھا, اور اس میں ایک بڑا سا ہنگامہ مچا کہ بایو میٹرک ڈیٹا از آلسو ناٹ سیف. تو I cannot say with technology, if something is available in the form of data, it can be manipulated. تو biometric data کسی کے پاس ہوتا ہے تو وہ میری پروفائلنگ کر سکتے ہیں. There may be a digital profiling using biometric data. There may be a breach of privacy. اور اس کی بنیاد پر, اس ڈیٹا کی بنیاد پر they can influence my voting behavior, which is not good in the eyes of electoral laws. ڈیموکریسی کا ایک بنیادی سوال ہے, بنیادی اصول ہے کہ اٹ مسٹ بی فری اینڈ فیئر. اگر ایک جمہوریت میں انتخابات فری اور فیئر نہیں ہوں گے تو وہ جمہوریت اپنی نوعیت کھو دے گی, اپنی جمہوریت کی جمہوری نوعیت کھو جائے گی. اور میں اس پہ کہتا ہوں کہ وی شوڈ بی having data protection laws. We must have some strong regulations first, some strong data protection laws, so that nobody should take away our private information, our biometric data. خیر سپریم کورٹ نے اپنے ڈفرینٹ رولنگس میں 2018-19 کا ججمنٹ ہے جس میں کہہ دیا کہ نہیں, دیٹ دی جو آدھار ایکٹ پاس ہوا 2016 میں, دیٹ از کانسٹیٹیوشنل. اور اگر سرکار کسی سبسڈی کے لیے, گورنمنٹ اسکیمس کے لیے آدھار کو مینڈیٹری ہے تو وہ بھی لیگل ہے, اور پین کارڈ سے آدھار کو لنک کرنا یہ بھی لیگل بتا دیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ to what extent it is proportionate and to what extent we are really ready to surrender our privacy for the cause of, in the name of national security, in the name of many more things to avoid fraudulent voters. I think it must be voluntary and law should be in easy language. قانون ہمیشہ آسان لفظوں میں بننے چاہیے تاکہ عوام کو سمجھ میں آ جائے, نہ کہ لا جو ہے وکیلوں کے لیے پیراڈائز نہیں ہو کہ عوام کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور وکیل اپنے حساب سے کر لیتے ہیں. تو اٹ از اسٹل ناٹ گڈ. وی مسٹ ویٹ فار سم مور ٹائم, بٹ اٹس دی گورنمنٹس کال ٹو ٹیک نوٹ آف اٹ. دیر آر سائڈ افیکٹس آف لنکنگ آدھار کارڈ ود ووٹر لسٹ. ناظرین, ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. For me, technology is not promoting democracy. ٹیکنالوجی از جسٹ لائک اوپیم. اب یہ کہتے ہیں کہ جس کو جو اس بار کھا لیتا ہے, ناؤ the moment they just attract, and the moment you are attracted, they take away everything, your right, your life, your liberty. So democracy is fast transforming into a totalitarian system where every aspect of human life is being controlled. And if we are not able to think about it, act upon it, we are going to be a loser. تو جب تک ہمارے شہری بیدار نہیں ہوں گے, ایک ڈیجیٹل لٹریسی نہیں آئے گی, تو با اختیاری نہیں آئے گی. اور با اختیاری کا معنی یہ ہے کہ آپ کی سوچ تنقیدی ہو, اس کا استعمال کر کے آپ سوال کرنا سیکھیں جو جائز سوال ہیں. اگر ہم آج نہیں سوچتے ہیں اس کے بارے میں تو کل ہمارا کس دشا میں جائے گا ہم کہہ نہیں سکتے.